مکرم ناظرین اور حاضرین گرامی قدر، سلسلہ اظہار خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے عرض وطن کی اب ایک اور ذی وقار اور رفت مآب شخصیت کو اظہار خیال کے لیے التجا کرنا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے پاس دو ذریعہ اظہار خیالات ہوں انہیں ذو لسانین فرمایا تھا۔ طلباء اور اساتذہ تشریف فرما ہے، حدیث نور کا یہ ٹکڑا جن خوش نصیبوں کو ذو لسانین فرمایا گیا، اسی قبیلے کی ایک بڑی وقی شخصیت کو مجھے دعوت دینا ہے جن کے پاس دو ذریعہ ہائے اظہار ہوتے ہیں، ایک وہ زبان جو سب کو میسر ہے اور ایک قلم والی زبان جسے اللہ رب العزت نے مختلف اور منتخب لوگوں کا حصہ بنایا ہے۔ امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان، مکرم مہمان، جنہیں اللہ رب العزت نے ایک ہمہ جہت شخصیت کی صورت میں پوری دنیا میں عزتیں عطا کی ہیں۔ آپ قلمکار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، وائز بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، محقق بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، اور ان بہت ساری خوبیوں کا مرکہ جس شخصیت کا اس میں گرامی ہے، دنیا انہیں ڈاکٹر ظفر اقبال نوری کے نام سے جانتی ہے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے ملتجی ہوں، آپ تشریف لائیے اور آج کے اس خواجہ غریب نواز سیمینار میں ہمیں قیمتی کلمات سے اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیے۔ جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ تؤتی اکلھا کل حین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بہت تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد عزت مآب والی مرتبت میزبان بزم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، انتہائی عزت، توقیر، محبت، عقیدت کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت جناب خواجہ قطب الدین صاحب فریدی دامت برکاتہ العالیہ، بہت ہی احترام اور محبت کے لائق عزت مآب عالی مرتبت جناب مفتی محمد اقبال صاحب چشتی، عزت مآب عالی مرتبت پرنسپل جامعہ حاضہ مولانا بدر الزمان صاحب اور تمام ہی زعماء اور جن کی قیادت میں یہاں پہ یہ سفر جاری ہے، خطیب جامعہ مسجد دارا گنج حضری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان صاحب شالوی اور علاقے تعظیم طلباء اور اساتذہ کرام جامعہ حجویریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر ہو چکی ہے اور مجھ سے قبل ایسے خطابات آپ نے سماعت فرمائے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے پرمغز خطابات کے بعد اور قلب و روح کو جالنے والے کلمات کے سماعتوں کے بعد میرے بے وقت حروف کو یہ آپ کے لیے معنی رکھیں گے، مگر حاضر ہوا ہوں تو مجھ سے پہلے جناب قبلہ رمضان شالوی صاحب نے، جناب قبلہ مفتی صاحب چشتی صاحب نے اور جناب قطب الدین فریدی صاحب نے جو افکار کی ایک شاہراہ نور ہمارے سامنے رکھی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ سید حجویر کے قدمین سے اوج اجمیر تک ایک شاہراہ نور ہے جو مجھ جیسے عامیوں کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ اپنی خالی جھولیاں لے کے آؤ اور انوار داتا و خواجہ سے بھرتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ۔
تو آج کا جو سیمینار ہے یہ ہمارے لیے یہ روشنیاں سمیٹنے کا ایک اہتمام ہے، ہمیں اجالوں کی نوید ہے، اور ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنوارنے اور اجالنے کا ایک پیغام ہے جو ہمارے لیے اللہ کریم ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے، عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے، نائب رسول فی الہند بھی کہا جاتا ہے، اور یہ القابات جیسے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ کسی اہل قلم نے اپنے جوش عقیدت میں نہیں انہیں کہہ دیا، بلکہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں جب وہ پہنچتے ہیں اور ان کے شیخ کریم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے شیخ کریم کے حکم پر جب سلام عرض کرتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام اے سلطان المشائخ بحر بر، اے خشکی اور تری کے مشائخ کے سلطان، تم پر بھی سلام ہو۔ جن کو آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سلام ملے ہو ان کے مقام و مرتبہ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور جب ان کے شیخ کریم ان کو بیت اللہ میں لے کے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں ان کو حاضر کرتے ہیں اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا دی جائے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے تو پھر زمانہ کیوں نہ ان کو زمانے بیت جائیں اور صدیاں گزر جائیں اور پھر بھی ان کا ذکر اور ان کا نام جو ہے وہ کبھی ان کو مرور ایام جو ہے ان کی تاب و توا کو ان کی تاب ناکیوں کو کبھی کم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں سند قبولیت مل چکی ہے، ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو سلطان المشائخ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ان کا نام ہی ان کی تعریف کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا نام ہی ان کی تعریف ہے، ان کا نام ہی ان کی سیرت ہے، ان کا نام نہ صرف ان کی سیرت ہے بلکہ ان کا نام ان کے تمام کار دعوت کی پہچان کرا دیتا ہے، ان کی تمام دینی خدمات کو ان کا نام بیان کر دیتا ہے۔ ان کا نام آپ سب جانتے ہیں، مجھے آپ بتائیں گے طلبہ کرام کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ مفتی صاحب کے انداز میں کہوں ذرا بلند آواز سے بولیے کیا نام ان کا ہے؟ انہیں معین الدین کہتے ہیں، ان کا نام معین الدین ہے، وہ دین کے مددگار ہیں، وہ معین دین بھی ہیں، وہ مددگار دین بھی ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بگس پناہ سے جو انہیں لقب ملا، آپ نے جب بھیجا ان کو ہند کی سرزمین کو اجالنے کے لیے تو یہ فرمایا تھا کہ جاؤ تم عین دین ہو، تم عین دین ہو، آپ عین دین ہیں، عین یہ اور نون، آپ عین دین بھی ہیں۔ اگر عین کا معنی آنکھ لیا جائے تو آپ عین دین ہیں۔ اگر دین کو دیکھنا ہو تو میرے خواجہ کی آنکھ سے دیکھو، میرے خواجہ کی نگاہ سے دیکھو، پھر تمہیں میرے دین کی تہ بتہ جو اس کی حکمتیں ہیں وہ تمہیں نظر آئے گی۔ آپ عین دین بھی ہیں اور آپ عین دین بھی ہیں، آپ عین دین بھی ہیں، اور آپ عین دین کیوں نہ ہو کہ آپ مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، آپ عین دین ہیں۔ اور جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں میں کیوں نہ کہوں کہ آل اطہار تمہارے برکتوں کے ہم قربان جائیں، جس دادا کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے، اور جس خواجہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ امام حسین کی اولاد میں سے ہے۔ اے ملکہ جنت، اے خاتون جنت، اے بدائے رسول، اے ہماری مالکہ سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے قدموں کو چومنے والی خواہ پر ہماری مائیں قربان ہو گئے کہ آپ کو اللہ نے وہ سبطان کریمین عطا فرمائے۔ یہ دو دریا ہیں معرفت کے، جہاں سے بہتے چلے گئے وہاں کہیں داتا کا مینار تعمیر ہوا، کہیں خواجہ کا کہ سوتے پھولتے ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار جو ہے ان کا فیض ہے کہ یہ دین آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ میں اپنی بات کو پھیلاؤں نہیں، سمیٹ دوں کہ خواجہ صاحب تشریف فرما ہے، علم و حکمت کی باتیں تو بندہ ان سے سیکھے، اور جملے مفتی صاحب کے اور خواجہ صاحب کے کہ ایک ایک جملے پہ آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے وجد کرنا شروع کر دے جب یہ جملے بیان کرتے ہیں۔ مگر ایک ہمیں گلہ ہے اور ہمیں دکھ بھی ہے کہ جدید دور کے دانشور اور اہل قلم وہ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر چونکہ مزاج ہندو تھا یہاں کا،
تو آپ نے ڈھول لے لیا اور آپ نے قوالی کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اہل علم تشریف فرما ہے جتنے بھی آپ کے سوانح نگار ہیں جنہوں نے آپ کے ملفوظات لکھے ہیں، آپ کوئی ایک ملفوظ پڑھیے جو کہتے ہیں کہ میں قدمین شریفین میں حاضر ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو خواجہ بابا سورہ فاتحہ کے اسرار و رموز بیان فرما رہے تھے۔ میں جب وہاں حاضر ہوا تو خواجہ بابا نفس کو اجالنے اور نفس کو مٹانے کے طریقے بیان کر رہے تھے۔ میں جب خواجہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا تو بزم سجی ہوئی تھی، آپ علم و حکمت کے ان موضوعات پہ آپ خطاب کر رہے تھے۔ کسی بھی آپ کے تذکرہ نویس نے، کسی بھی آپ کے ملفوظات جمع کرنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ میں جب وہاں جمع ہوا تو وہاں پہ قوالی پہ لوگ دمال ڈال رہے تھے اور اس دمال کی وجہ سے یہ سارا کام جو ہے یہ ہو رہا تھا، اور اس قوالی کی وجہ سے۔ اور پھر میں آپ سے کہوں ایک نکتے کی بات کہ چشتیہ سے یہ تو پوچھئے، کسی نے نظام بابا سے پوچھا، خواجہ نظام سے، حضور محبوب الہی سے، کہ قوالی کون سن سکتا ہے؟ قوالی سننے کے لیے کس کو اجازت ہے؟ قوالی کا اہل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب پڑھنے والا بھی باشرہ ہو اور سننے والا بھی باشرہ ہو، اور اس میں کوئی غیر مجلس بندہ اس میں موجود نہ ہو، اور اس میں کوئی شرع کے خلاف کوئی کلام نہ پڑا جا رہا ہو، اور اس میں اپنے جو محرم ہے کوئی غیر محرم اس میں موجود نہ ہو۔ جب غیر محرم موجود ہی نہیں ہونا، اپنے مریدوں اور سلسلہ کے جو خاص اس راستے پہ چلنے والے ہیں ان کے سوا کسی میں موجود ہی نہیں ہونا، تو پھر میری سمجھ میں نہیں بات آتی کہ یہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پورے ہندوستان میں انہوں نے صرف قوالی کے زور پہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو میں یہ آپ سے اپنے طلباء سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو شمع بنا کے سر بزم رکھ دیا تھا، آپ نے شمع بنا کے اپنے خلق کریمانہ سے آپ نے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا تھا، آپ کے خاموش مسکراہٹوں نے لوگوں کے دلوں کو مسحور کر دیا تھا۔ جو آپ کی نگاہ کو دیکھتا جاتا تھا وہ نگاہ جس کو عین دین ہونے کا شرف حاصل تھا، اس عین دین کی نگاہ کی صدمہ تو آتا چلا گیا، اپنا زنار اتارتا چلا گیا اور قرآن کو اپنے سینے میں حمال کرتا چلا گیا۔ آپ نے تو قرآن کے ذریعے سے قرآن کو کس قدر سلسلہ چشتیہ میں اہمیت حاصل ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ نے اپنے بڑھاپے میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ سلطان حضرت ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حضرت خواجہ حسن ناگوری نے 30 جلدوں میں نور النبی کے نام سے تفسیر لکھی ہے۔ اور اے اہل سنت کے زعماء اور علماء اور طلباء، میں آپ سے کہوں کہ ہمارے دور میں جو اردو میں تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ کس سلسلے کے لوگوں نے لکھی ہیں؟ ضیاء القرآن لکھنے والے کا تعلق کس سلسلے سے ہے؟ خواجہ حضرت ضیاء الامت کا تعلق کس سلسلے سے ہے؟ سلسلہ چشتیہ سے ہے۔ تبیان القرآن لکھنے والے علامہ غلام سعید کا تعلق کس سلسلے سے ہے؟ سلسلہ چشتیہ سے ہے۔ اور میرے استاد مکرم حضرت پیر سید صاحب کے دادا جان، ان کی لکھی ہوئی عربی کی تفسیر اب بھی موجود ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ سلسلہ چشتیہ سے ہے۔ اگر یہ آج کے دور میں بھی قرآن کا نور تقسیم بات کرنے والے سلسلہ چشتیہ کے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف قوالی کے زور پر انہوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ میں یہ کہوں گا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خواجہ بابا نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ آپ اپنے پڑوسیوں کے غم میں شریک ہوتے، کوئی جنازہ ہو جاتا آپ جنازے میں جاتے، آپ تدفین میں شرکت کرتے، اور رشتہ داروں کے بھی آ جانے کے بعد سب سے آخر میں آپ وہاں سے اٹھ کے آتے، اور کوئی بیمار پڑتا اس کی تیمارداری کے لیے آپ چلے جاتے، کوئی ضرورت مند ہوتا اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے، اور بھوکوں کو آپ کھانا کھلاتے۔ یہ جو لنگر اتنے سالوں سے جاری ہے، یہ آپ کی یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ نے دین کو پھیلایا تھا۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، خاص طور پر مبارکباد دیتے ہوئے جامعہ حجویریہ کے پرنسپل صاحب کو بھی، اساتذہ کرام کو بھی، اور ڈائریکٹر جنرل اوقاف کو بھی کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اتنا خوبصورت آپ نے یہ جامعہ تخلیق کیا ہے۔ اور میری دعا بھی ہے کہ جس طرح ہمارے ایک بچے نے یہ آج گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، آپ سے بہت سارے لوگ جو ہیں طلباء جو ہیں وہ یہ اعزاز پائیں، اور زمانے میں داتا حضور کی خیرات کا ڈنکا بجے اور سکہ چلے اور گردنیں جھکے لوگوں کی میرے خواجہ اور میرے داتا کے فیضان کے سامنے، اور آپ نے اس کا سفیر بننا ہے، اور آپ نے اس کی پہچان بننا ہے، اور آپ نے اس کی شناخت بننا ہے۔ تو داتا علی حجویری کے قدموں سے جانے والے جو مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ داتا حجویری کی چوکھٹ سے علم کا لنگر لے کے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔
یہ حسن و حسین کا لنگر لے کے نکلنے والے لوگ ہیں، یہ امام حسن و امام حسین کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ آل فاطمہ آل ابا کی محبت میں ڈوبے ہوئے علماء ہیں، اور یہ پیغام لے کر کے آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضور خواجہ کے فیضان سے ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی منگتے ہیں اور آپ بھی منگتے ہیں، اور ایک زمانہ منگتا ہے اور سب غریب ہیں اور ایک غریب نواز ہے اور وہ جھولیاں بھرتا چلا جا رہا ہے، اور ہم جب تک ہم زندہ ہے ہماری جھولیاں ان کے دربار سے بھری جاتی رہے، وہ غریب نواز عطا کرتے رہے اور ہم وہاں پہ اپنی حاضری بھرتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، اللہ آپ کے علم میں، فضل میں اور آپ کی مسائی میں اور برکتیں عطا فرمائے۔